السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس پروگرام جو ایکسپرٹ انسائٹ کے تحت ہے، اس میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب مولانا کلیم صدیقی صاحب، جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کا مختصر میں تعارف کرانا چاہوں گا۔ آپ کا مشن وہ غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف کرانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں تعلیمی میدان میں سینکڑوں اسکول اور مدرسے اور کتاتیب قائم کر چکے ہیں۔ آپ نے 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جس میں آپ کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں بہت مشہور ہے اور اس کا 28 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہم استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان خصوصی جناب مولانا کلیم صدیقی صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً شیخ صاحب۔ آپ سب سے پہلے اپنے مشن کے بارے میں اور آپ کے مشن کی یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتلائیے۔ اصل میں رہنے والا ہندوستان میں یو پی کا ایک ضلع ہے، ضلع مظفر نگر۔ وہیں کی ایک بستی ہے پھلت، بہت تاریخی بستی ہے، حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا وطن ہے۔ وہیں میرا جائے پیدائش ہے، وہیں کا خاندانی بیک گراؤنڈ۔ ہمارا والد صاحب زمیندار تھے علاقے کے۔ یہ بستی علماء کی بستی رہی ہے، بڑے بڑے بزرگ مشائخ علماء مشاہیر پیدا ہوئے ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، ماشاءاللہ، جو جس نے ہندوستان میں انقلاب برپا کیا، ہندوستان کی آزادی کی آواز لگائی، وہ پھلتی سے شروع ہوئی۔ وہیں کا رہنے والا ہوں میں۔ وہیں کا شروع میں میری بیک گراؤنڈ تعلیمی ہے یونیورسٹی لائن، کالج کی لائن کی ہے۔ میں نے BSc کرنے کے بعد جو یہ میڈیکل لائن کا کمپٹیشن ہوتا ہے PMT، جی، آل اوور انڈیا ہوا کرتا تھا PMT، 12,67,000 لوگ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ اٹیمپٹ میں میرے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ میں نے کوالیفائی کیا تھا، 57 میرا رینک تھا، یعنی 12 لاکھ میں سے۔ تو فرسٹ 100 کو حکومت اپنے اسکالرشپ پہ پڑھاتی تھی۔ میرا تعلق اللہ نے کرم فرمایا، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان کے قدموں میں اللہ نے بھیجا، ان کی برکت سے پھر میں نے میڈیکل لائن میں جانے کا پروگرام ملتوی کیا، اور پھر اس کے بعد ندوے میں گیا۔ اسی دوران وہاں ندوے کے دوران تعلیم ہی مجھے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں جو مشرقی پنجاب کا حصہ ہے 47 میں، وہاں وہ مرتد ہو گئے بہت بڑی تعداد میں لوگ۔ ہمارے شیخ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی نور اللہ مقدم نے مجھے ادھر بھیجا کہ دیکھ کے آؤ۔ وہاں سلسلہ شروع کیا۔ شروع میں ہم لوگوں نے ارتداد سے متاثرہ علاقے میں کام شروع کیا، یعنی جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، جو لوگ 47 میں بڑی تعداد میں مرتد ہو گئے تھے۔ تقسیم ملک کے وقت ایک بڑی آبادی تو ایسی تھی کہ جو شہید ہو گئی یا پاکستان منتقل ہو گئی، لیکن جو لوگ دینی اور تعلیمی لحاظ سے کمزور تھے وہ سب ایک بڑی تعداد مرتد ہوئی۔ اس سے پہلے 1929 میں ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک شدی سنگٹھن چلا تھا، اس سے متاثر ہو کر بھی لوگ راجستھان میں آگرہ متھرا وغیرہ کے علاقے میں مرتد ہوئے۔ یہ تقسیم ملک کا ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہوا، اور اس میں 20,000 مسجدیں مسجدوں کی شکل میں آج بھی ویران ہیں وہاں اس علاقے میں۔ پنجاب کے 3 صوبے ہیں۔ وہیں ہم لوگوں نے ان لوگوں میں دعوتی کام شروع کیا، اور اسی ضمن میں اصل میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اصل تو بات یہ تھی کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ان حالات میں آپ نے دعوت کا کام کیسے کیا اور کیوں اس طرف لگے۔ جی، میرا بھی ایک سوال یہی ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ لوگ اور تنظیمیں اور ادارے اور آرگنائزیشن مدرسے تقریباً ہندوستان میں خاص طور سے یا تو تعلیم یا زیادہ سے زیادہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ سب چھوڑ کر ایسے نامساعد حالات میں آپ جو ہیں غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف کرانے کے لیے لگے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور لوگوں کو اس سے تعجب بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کی وجہ ضرور بتائیں۔ اصل میں اس میں آپ کے آدھے سوال سے تو مجھے آدھے سوال سے اتفاق نہیں ہے۔ مجھے پہلا یہ کہ مشکل کام اور نامساعد حالات، میرا زندگی کا تجربہ ہے، اور اسی لائن میں تقریباً سن 1990 سے ہم لوگ شور مچا رہے ہیں۔ دعوت کا کام تو ہم سے نہیں ہو سکا، نا دعوت کو جانتے ہیں نا اس کے اہل ہیں، لیکن اس لائن میں لوگ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ نامساعد نہ مخالف حالات ہیں، نہ یہ مشکل کام ہے۔ البتہ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کہ رواج نہ ہو، ماحول نہ ہو،
امت میں اس کو اس کام سے اجنبیت ہو، ایسے میں یہ کام کی توفیق ہوئی، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک تو چیز جو اصل ہے اس کی وجہ مجھے دعوت کی طرف لانے والی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو اللہ کے یہاں سے سب فیصلہ ہوتا ہے۔ میرا حضرت والا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری والدہ ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ دعا کرتی تھی کہ علی تمہارے ہاتھوں پر جوق در جوق لوگ اسلام قبول کریں۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ دعا بیک واسطہ تمہارے لیے اللہ نے قبول کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مستجاب الدعوات، بڑی نیک خاتون تھی، اللہ کی نیک بندی حضرت کی والدہ ماجدہ، ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور میرے حق میں اس کی وجہ سے۔ لیکن ظاہری طور پر اس دعوت بچپن سے اس لائن میں اللہ کو کام لینا تھا، کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام۔ کالج لائف میں ایک جو ہے ایک شخص نے اسلام قبول کیا، ایک نے کیا، کئی 3-4 لوگوں نے، لیکن یہ دعوت ہمارا مشن ہے اور اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس کی طرف کبھی خیال بھی نہیں تھا۔ ایک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا اور اس نے مجھے اس طرف موڑ دیا، اور چونکہ میں نے اپنے حضرت کو اور بہت سے لوگوں کو سنایا تو لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس بات کو سمجھنے میں مدد ملی کہ دعوت اور اس کے پورے مشن کو اور اس کی فکر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ واقعہ دی۔ ہمارے یہاں بابری مسجد شہید شہادت کے سلسلے میں تحریک چلی، ایک تو 6 دسمبر میں جب بابری مسجد شہید ہوئی، اس سے پہلے 30 ستمبر میں ملائم سنگھ کی ہمارے یہاں یو پی میں حکومت تھی، اس وقت ایک ایڈوانی جی کی رتھ یاترا چلی تھی، اور اس زمانے میں بہت ہی پورے علاقے میں فسادات ہوئے، خصوصاً مظفر نگر، بجنور، میرٹھ وغیرہ میں بہت ہی دردناک فسادات ہو رہے تھے، رائٹس ہو رہے تھے، فرقہ وارانہ ماحول تھا، اور دیکھتے ہی گولی مار دینے کی بہت سی جگہ پر احکام جاری تھے۔ تو ہمارے یہاں گھر میں ایک صفائی کرنے والی غیر مسلم ہندو عورت بالا نام کی آتی ہے، تو میری بچی اسما چھوٹی بچی تھی اس وقت، وہ 7 سال کی رہی ہوگی، وہ 7 سال سے کچھ زائد یا کچھ کم ایسا عمر تھی اس کی۔ اس نے اصل میں مجھے یہ دعوت پر لگایا، کہتا ہوں کہ اس بچی نے۔ تو وہ ہوا یہ کہ وہ گھر سے صفائی کر کے کچرے کا ٹوکرا اٹھا کر گھر سے نکلی، بارش آ گئی، ہلکی ہلکی بارش کا موسم ہوتا ہے ستمبر کا، تو اس نے اسے اس خیال سے کہ سر پر بہت صاف ستھری رہتی ہے، وہ صفائی کا بہت خیال کرتی ہے کہ پانی گرے گا، اس لیے وہ ایک گیلری ہے، لمبا بڑا دروازہ اسے کہتے ہیں، وہاں پر وہ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں وہاں برابر کے کمرے میں کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعے میں مصروف تھا، وہ اچانک وہ بچی اس کے قریب ہوئی اور اس سے کچھ باتیں کرنے لگی رازدارانہ طور پر۔ مجھے آواز آئی کہ اس سے کچھ باتیں کر رہی ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ ایک تو یہ کہ ایسی رازداری سے کیا بات کر رہی ہے، پھر یوں بھی خیال ہوا کہ کچھ بات کہہ دے، کچھ لگ جائے، آج کل حالات صحیح نہیں ہے، فضا خراب ہو جائے، تو میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر چپکے سے اس سے سننے لگا۔ جو میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ والا تم اتنی اچھی ہو، تم اور اچھی ہو جاؤ نا۔ کہ کیسے اچھی ہو جاؤں؟ اچھا تم کس کی پوجا کرتی ہو؟ کہ بھگوان کی مورتی کی پوجا کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بالا تمہیں مورتی کچھ دے دے گی، کچھ نفع نقصان پہنچا دے گی؟ مجھے تو یہ غم ہے بالا، اگر تم ہندو مر گئی تو تم دوزخ میں جلو گی، تمہیں کیسی تکلیف ہوگی؟ یہ میں بالکل حیرت میں تھا، قرآن کے انداز میں وہ بچی دعوت دے رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے یہ خود مجھے، تو میں بے اختیار نکل آیا، تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی آنسوں سے۔ وہ بالا تو مجھے دیکھ کر ٹوکرا اٹھا کر چلی گئی، وہ ذرا مجھے دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا کہہ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب بھی ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، یہ اگر مر گئی اس حال میں تو دوزخ میں جلے گی، کیسی اس کو تکلیف ہوگی؟ یہ کہہ کر سینے سے چمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قرآن شریف سے تعلق رہا اور درس قرآن کا بھی میرا کافی سلسلہ رہا، لیکن فوراً جیسے اندر سے کسی نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پوری سیرت کی ویڈیو میرے آنکھوں کے سامنے ایسے جیسے پورے سیرت پاک ہے، کہ ہم لوگ صرف جوتا دانے پاؤں میں پہن کر، پانی 3 سانس میں پی کر، تھوڑا سا حلیہ بنا کر سنت کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اصل سنت کا درد ہے اسے تو ہمیں ہوا ہی نہیں لگی، کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے، کبھی خیال بھی نہیں آیا اللہ کے نبی نے یہ بات مجھے۔ اور میں سوچتا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے یہاں بزرگوں میں ہیں، ان کا ایک ملفوظ سنا کرتے تھے، حضرت تھانوی راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی تم ولی بننا چاہتے ہو، اپنے علماء سے کہا کہ ولی بننا چاہتے ہو، ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت، کون نہیں حاصل کرے گا؟ کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں، جو کوئی غیر مسلم مر جایا کرے تو تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر رو لیا کرو کہ میرا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا، میں نے کچھ فکر نہیں کی،
اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ عطا فرمائے. ولی وہ ہوگا جو وارث نبی ہوگا, وارث نبی وہ ہوگا جو وارث درد نبی ہو. تو یہ میں بے چین ہو طبیعت رہی مجھے, اور رات کو دیر تک سوچتا رہا کہ یہ دین ہمارا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا, اس لیے کہ نبی کی اتباع و پیروی شرط ہے, اور جو سنت ہے آپ کی اس کی تو ہمیں ہوا ہی نہیں لگی, دنیا جا رہی ہے دوزخ کی طرف. تو ہریانہ میں کام شروع کیا تھا, وہاں ہمارا مرکز ہے ہریانہ کا سونی پت. ہاں, تو یہ اس کے بعد یعنی آپ نے چونکہ ہندوستان کے حالات دیکھتے ہوئے جی اور جیسا ماحول آپ نے کہا کہ ماحول نہیں ہے دعوت کا, کچھ بھی نہیں, تو پھر آپ نے کس انداز سے کام شروع کیا, کیا طریقہ کار ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ماحول تو اس لیے نہیں کہ جس کام کو آدمی کرتا نہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس سے ناسازگار حالات لگتے ہیں اس کے لیے, جس کو کیا نہیں. سائیکل چلانی آپ کو آتی نہیں, کچھ دن تک سائیکل نہ چلائی ہو آپ نے کبھی, آپ کو سائیکل چلانی بہت مشکل لگے گی. آپ کو ڈرائیونگ نہیں کی ہو آپ نے کبھی, تو ڈرائیونگ آپ کو بہت مشکل لگے گی. یہی حالات ہوئی, ہم لوگوں نے دعوت کا کام چھوڑ رکھا ہے, اس لیے ہمیں عجیب سا لگتا ہے. ورنہ صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ زمانہ جو موجودہ زمانہ ہے پورے عالم میں, اسلام کی دعوت کے لیے اس سے زیادہ سازگار نہ ماحول کبھی ہوا نہ اس کا ممکن ہونا ہی تھا. وہ تو دین حق کری ذرا والا. اچھا, یہ اکثر لوگ, کئی لوگوں کی زبانی یہ سنا ہے, لیکن آپ کس انداز سے, کیا دلائل ہیں اس کے کہ واقعی یہ سازگار؟ اس میں یہ بتا رہا ہوں تو کہ علم عقل کا زمانہ ہے یہ زمانہ. علم عقل کے زمانے کو, عقلی اور علمی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب مطمئن نہیں کر سکتا, عقل کو مطمئن نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اب ذرائع ابلاغ کی کثرت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ انگلی کے اشارے سے پوری دنیا تک اسفار کی کتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. پھر بین الاقوامی زبان ہو گئی انگریزی. اب سے پہلے یہ بات نہیں تھی. آپ انگریزی اگر آپ زبان جانتے, زبان کا ورثہ بڑا اہم ہوتا ہے, اگر آپ انگریزی زبان جانتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی بات پہنچا سکتے ہیں, اپنی بات کو ترجمہ کرنے والے مل جائیں گے. یہ بات ہے, مل جائے. پھر خود اللہ کی طرف سے اصل میں ایسا ہے. اس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت ایسا لگ رہا ہے جیسے اتری ہوئی ہے اوپر سے, آسمان سے. ودین لاقلی ذرو الدین کلی, قیامت سے پہلے ہر کچے ہر پکے کر کے اندر اسلام داخل ہوگا. از خود دنیا میں, پوری دنیا کے حالات آپ دیکھیں گے کہ از خود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد غیر معمولی ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ رہتے ہیں, میرے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہے کہ یہ, اور جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھیوں کا معلوم ہو جاتا ہے لوگ لائن لگ جاتی ہے. پلت میں 10 لوگ 12 لوگ 15 لوگ تک آ جاتے ہیں روزانہ. بعض دفعہ ایک گاؤں ہے جو جی بہت ہی ریموٹ اس میں ہے, اس کے باوجود اتنے لوگ آ جاتے ہیں. یہ مختلف ہندوستان جگہ سے آتے ہیں, مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں. تو اور جب ہم یہ سنتے ہیں زیادہ تر, اور دیکھا بھی گیا خاص طور سے یہاں سعودی عرب میں دوسرے, کہ سب سے زیادہ مشکل سے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ ہندو ہیں, اور خاص طور سے ہندوستان کے رہنے والے ہندو. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر ہے تو پھر اصل بالکل غلط ہے. ہندو ہمارے یہاں ہندوستان سے ایک روایت میں نے پڑھی تھی کسی وقت, اب اس وقت صنعت تو مجھے یاد نہیں, کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, آپ نے وہ سنا بھی ہوگا. تو یہ 100% اس بات کی ہمیں میدان دعوت میں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ آخری درجے محبت بھری قوم ہے. اب اگر یہاں پر قبول اسلام کے واقعات ہندوؤں کے سب سے کم ہیں, تو اس کی وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کام کوششیں کرنے والے لوگوں کی کوششیں ہیں وہ دلائل اور عقلی دلائل سے بات کرنے کا شاید رواج رہا ہوگا, میں سمجھتا ہوں. ہندوستان کے لوگوں کو ضرورت ہے محبت کی, اصل میں محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. محبت کے سامنے یہ بالکل آخری ایسی محبت بڑی قوم ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں نوجوان دائی, ان سے میں نے کہا, بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ ہندوستان کی کہ یہ ہندو اتنے محبت بھرے ہیں, محبت کی اتنی قدر کرنے والے ہیں کہ آخری درجے کے کسی دشمن اسلام اور اسلام کی مخالفت میں عدم واقفیت کی وجہ سے بولنے والے کی دشمنی عید ملن کی 2 چمچ سوئیوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں. یعنی مخالف سے مخالف کو بلائے اور عید ملن. اور انہوں نے مثال دی, ہمارے یہاں کے RSS کے چیف تھے, 2 مرتبہ رہے سدرشن, آج یعنی انتقال ہو گیا ان کا بیچاروں کا. تو اس گزشتہ سال سے پیوستہ سال انہیں وہاں بھوپال میں عید ملن کے ایک پروگرام میں نوجوانوں نے بلایا, سوئیاں کھلائی, مبارکباد دی. کوئی پروگرام بھی نہیں تھا تقریری یا اسلام کو سمجھانے کا, لٹریچر بھی نہیں دیا میں نے, معلومات کی تو انہیں لٹریچر بھی نہیں دی. لیکن اس عید ملن کے پروگرام کے بعد 1.25 سال وہ زندہ رہے. ایک لفظ انہوں نے کوئی رواداری محبت کے علاوہ نہیں بولا.
سبحان اللہ. اور پھر اگلے سال جب عید آئی جی انہوں نے دوستوں سے کہا کہ میں نے کرتا پاجامہ بنوایا ہے، ٹوپی، اور نہا کر تیار ہو گئے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے عید کی. جی وہ بعد میں لوگوں نے جام کا بہانہ لگا کر RSS BJP کے لوگوں نے روکا. تو یہ بات اصل میں میرے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ مشکل سے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ آپ کا مولانا صاحب. ہم آپ کی محبت بھری باتیں سنتے رہیں گے بس ایک شارٹ بریک کے بعد. جی جزاک اللہ. ایک بار پھر ہم آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. تو شیخ صاحب ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ دعوت کے مختلف انداز ہیں، اس میں ایک جو طریقہ کا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کمپیریٹیو ریلیجن یا ادیان کا تقابلی مطالعہ، ان کی کتابوں سے حوالے پیش کرنا، اس طرح سے یا مناظرے کا انداز، یہ انداز پیش کرتے ہیں. تو کیا ہندوستانی لوگوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے یہ انداز مناسب ہے؟ یا اگر یہ انداز مناسب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اور کیا انداز ہیں جو یا کیا طریقہ کار ہیں دعوت کے جو مؤثر ہیں اور مفید ہیں ہندوستان؟ اصل میں میں نے جیسے عرض کیا کہ ہندوستان کی قوم محبت بھری قوم ہے. میں بارہا اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی ہے، دنیا میں یہ بات کہی کہ ہمیں اصل میں اس زمانے میں دنیا میں دعوت کے لیے کچھ صلاحیت کی ضرورت نہیں، جرأت اور محبت کی ضرورت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنے کی جرأت ہونی چاہیے، اسلم تسلم لکھنے کی جرأت ہونی چاہیے، اور محبت اصل چیز ہے. محبت خصوصاً ہندوستان کے لوگوں کے لیے. جہاں تک تقابل ادیان کا مسئلہ ہے، ایک تو اس میں بڑی علمی صلاحیت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے جو لوگ اس کے آخری درجے میں ایکسپرٹس ہیں، ان مذاہب میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے ساتھی ہیں، رفقا ہیں، ہم کوارڈینیشن سب سے کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے. تو وہ لوگ ہندو مذہب کے لوگ بھی انہیں اتھارٹی سمجھتے ہیں اور بعض مسائل میں ان سے رجوع کرتے ہیں. لیکن جب وہ جاتے ہیں اور ان کے قرآن نے اس کی گنجائش ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے تحت اس کی اجازت بھی ہے، لیکن عموماً وحدت دین کے بجائے وحدت ادیان کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ ان کے مذہب کی کتابوں سے استدلال کرنا اور دلائل دینے کی ضرورت تو جب پیش آئے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ہمارے ایک ڈاکٹر راجندر پرساد مشر ویدوں کی تفسیر میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، وید درشن کے نام سے. انہوں نے خود یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندو لوگ شعوری طور پر ہندو نہیں، رسمی طور پر ہندو ہیں. یعنی وید ان کی بنیادی کتابیں ہیں، جو مرکزی کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں 10,000 میں کوئی ایک ہندو بھائی ویدوں کے درشن کر پاتا ہے. 10,000 میں ایک درشن، صرف زیارت. اچھا. اور 1 لاکھ میں کوئی پڑھتا ہے، پاٹھ کرتا ہے اس کا. اور کہتے ہیں 100 سے زیادہ ہندو ہندی وید سمجھنے والے نہیں ہیں ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں. جی. جب وہ خود اپنے مذہب کے بارے میں ان کو الجھانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگوں کا جو دعوتی طریقہ ہے وہ دعوت بالقرآن کا ہے. قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا کام باقی ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ انسان کی کیا سائیکولوجی، اس کے پر توحید کو سمجھانے کے لیے کیا دلائل چاہیے، اس کو کیا طریقہ اسلوب ہونا چاہیے، رسالت کو سمجھانے کے لیے کیا اسلوب اس کو مؤثر ترین ہوگا اس کے دل پر، اس کے اسلوب تک. اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ خصوصاً آخرت، جنت، دوزخ، صحیح جو آدمی یہ قائل تو ہو جاتا ہے کہ اسلام لاجک مذہب ہے، عقل میں آتا ہے، لیکن فیصلہ صرف آخرت میں جہنم کے ڈر اور جنت کے لالچی میں کرتا ہے آدمی. اسی اسلوب کو قرآن نے اختیار کیا ہے. تو ہم لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہ 100% دعوت بالقرآن سے. قرآن کا اعجاز کھلی آنکھوں دعوت میں صاف دکھائی دیتا ہے. بہت مرتبہ ہر کیمپ میں، ہمارے یہاں دعوتی تربیتی کیمپ چلتے ہیں، تو اس میں ہر کیمپ میں چند لوگ آ کر یہ بتاتے ہیں کہ مدعو کے سامنے ترجمہ یاد کیا ہے. نیا یہ بھی دائی ہے، ابھی ٹریننگ میں ہے، اس نے ترجمہ یاد کیا ہے اور عربی میں قرآن پڑھنا شروع کیا کہ وہ رونے لگا. ہمارے 2 دائی ایسے ہیں دہرادون میں جو صرف عربی قرآن سن کر مسلمان ہو گئے. ان سے ترجمہ کرنے کے لیے جب کہا گیا انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری آتما یعنی اندر کی روح ہماری کہہ رہی ہے کہ یہ بات سچ ہے، بس ہمیں بتاؤ کرنا کیا ہے. باپ کوشی کی سمجھ تو لوگ، سمجھنے کی ضرورت نہیں بس، اور وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو یہ قرآن کا اعجاز کھلی آنکھوں سامنے آتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں ہمارے گھر میں ہماری اہلیہ بہت اچھی حافظ ہیں. ہمارے مدرسے کا اساتذہ سب ان کو کمپیوٹر کہتے ہیں.
حفظ کی بہت اچھی استاد ہیں وہ، ہر وقت گھر میں الحمدللہ بہت 250 سے زیادہ شاگرد ان کے استاد وہ شاگرد ہیں جو حافظ ہو چکے ہیں، 6-10 مدرسوں سے ناکام ہو کر وہ کھیلتے ہوئے اللہ نے برکت بھی دی ہے۔ قرآن بہت اچھا یاد ہے، پچھلی آیت پوچھیں گی تو یار وہ کہتے ہیں کمپیوٹر سے پوچھ لو، مطلب یہ ہے۔ تو ترجمہ بھی قرآن مجید کا وہ عربی جانتی ہیں وہ کرتی۔ تو ہمارے یہاں ایک عیسائی عورت آئی جو ہے وہ مشن کے لیے کچھ کتابیں لے کر عیسائیت کے تعارف اور عیسائیت کی دعوت کے لیے، اس نے ان سے کہا کہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھلت میں آئی، آپ دیکھیں گاؤں میں ان کے آئے بننے کی، اور انہوں نے بات کرنے شروع کی تو انہوں نے بات سن کر پوری کہا کہ میں بھی بتاؤں حضرت عیسیٰ علیہ یسوع کے بارے میں تمہیں کچھ؟ ان کا ٹھیک ہے، ہاں بتائیے۔ تو انہوں نے قرآن چونکہ بہت اچھا یاد ہے اور وہ ہے، حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام پر جو آیتیں تھی وہ انہوں نے سنانی شروع کی، شروع سے سورہ بقرہ سے، اور جو آتا رہا اس کا ترجمہ سناتی رہی وہ کچھ 4-6 آیتوں کا سنایا۔ تو اس نے کہا آپ تو یسوع کے بارے میں ہم سے بھی زیادہ جانتی ہیں، کہ آپ پہلے عیسائی تھی کیا؟ ہم مسلمان ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں ہم ہی صحیح جانتے ہیں، آپ صحیح نہیں جانتی۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہیں پڑھنا قرآن، پھر انہوں نے بتایا قرآن نے ہمیں بتایا۔ تو انہوں نے کہا کیا قرآن کی یہ باتیں ہمیں پڑھا سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ تو وہ دیکھیے قرآن نے جو کہا ہے، ہم لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں مدعو سے، ہندوستان کے ہندو مخالف ہیں، عیسائی سازشی ہیں، یہودی ایسے ہیں، مدعو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اتنے ستائے جانے کے باوجود یہ فرماتے رہے، اور ہم کہتے ہیں جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں۔ اور ظاہر جب تک ہمدردی دل میں پیدا نہیں ہوگی دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب آپ اسے سازشی اور مخالف سمجھیں گے اسے تو ظاہر ہے اسے ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ہمارا وہ اکثر آیت ہے۔ عیسائیوں کے اخلاص کی قرآن نے سند دی ہے، مخلص ہوتا ہے تو دیانت امانت بھی آتی ہے، دیانت بھی آتی ہے۔ اس عورت نے، میں بہت متاثر ہوا اس کی اس بات سے، اس نے کہا کہ دیکھیے آج تو میرا ورکنگ ڈے ہے اور میں ملازمت میں ہوں، تنخواہ لیتی ہوں، تو میں اپنے مطلب کے لیے سیکھنے آؤں گی، تو میں صرف سنڈے کو آ سکتی ہوں چھٹی کے دنوں میں۔ کتنی دیانت اس کے اندر۔ پھر وہ آنا شروع ہوئی، 1 2 3 چوتھے ہفتے سورہ جو ہے تحریم کی وہ مریم ابنت عمران التی حسنت فرجہا پر پہنچی، تو اس نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ وہ ماشاءاللہ ہمارے اسکول میں پڑھاتی ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے مجھے۔ تو قرآن کا اعجاز کھلی آنکھوں دکھائی دیتا ہے۔ دعوت بالقرآن، سنت اور قرآن کی دعوت کس طرح دی جائے اس کے لیے سیرت، بس یہ 2 چیز انہوں نے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کا تجربہ ہے یہ جی، اور کامیاب ہے، بالکل کامیاب ترین، آسان ہے، سب سے آسان ہے بالکل۔ چند 3 دن 5 دن کے کیمپ کرتے ہیں اور لوگ بہترین دائی بن جاتے ہیں۔ تو آپ یہ نئی نسل کے لیے اور ہمارے داعیز کے لیے کیا روڈ میپ ہے آپ کے ذہن میں؟ اصل میں یہی ہے کہ میں نے ایک مضمون لکھا، ہمارے یہاں سے ایک منتھلی میگزین نکلتا ہے ہر مکان، آپ جانتے ہیں 22 سال سے، اللہ کا شکر ہے اس نے ملت کی بہت دعوتی ذہن سازی کی ہے۔ اس میں ہر مہینے ایک نئے اسلام قبول کرنے والے کا انٹرویو چھپتا ہے، نسیم ہدایت کے جھونکے کے نام سے۔ اس کی 7 جلدیں چھپ چکی ہیں ملک میں۔ اردو تاجروں کا خیال یہ، فرید بک ڈپو آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کا ہے، اردو تاجروں کا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں اردو کی سب سے زیادہ بکنے والی وہ کتاب ہے کہ وہ جو نسیم ہدایت کے جھونکے، 7 جلدیں ہیں اس میں، بہت اس نے لوگوں کو اسلام کی طرف، اسلام کی دعوت کی طرف متوجہ کیا۔ تو اس ارمغان میں نے ایک مضمون لکھا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، 27 قسطیں آئیں اس میں۔ اس میں یہ بات ہی کہی کہ ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، نفسیاتی، خاندانی تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے ملت کے دعوت پر کھڑے ہونے میں رکھا ہے۔ اور سارے مسائل اس لیے ہیں کہ یہ امت ید العلیٰ تھی، ید السفلیٰ بن گئی ہے۔ دائی بنا کر سخی بنایا تھا، اب دائی نہیں بنے گے تو مدعو بن گئے، تو ہم فقیر بن گئے۔ فقیر کو ہمیشہ احساس کم طریقہ، ہم لوگ ہمیشہ ثانوی درجے بھی ہوتا ہے۔ ہمارا 100% تحفظاتی اور دفاعی ذہن بن گیا ہے، حالانکہ اسلام روشنی ہے، روشنی کا مزاج آفینس کا اور اقدام کا ہوتا ہے، دفاع کا، اندھیروں کا مزاج ہوتا ہے دفاع کا۔ اور جو آدمی دفاعی لائن میں کھڑا ہوتا ہے وہ آدھی جنگ تو پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ، ہم ایسے، ہماری دعوتی کوششیں بھی غلط فہمیاں دور کرانی ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم فلاں نہیں ہیں، اسی میں ہوتی ہیں۔
جی جی یہ ایک عام رواج ہے اس ٹائم پہ مس کنسپشنز دور کرانا، غلط فہمیاں دور کرانا. تو کیا آپ اس سے بھی ہم لوگ کہتے ہیں سیدھے اقدام کرنا چاہیے بھائی، ہمیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے، یقیناً بات ہے. آپ کو میں ایک چھوٹا سا دفاع اقدام میں آدمی ہوتا ہے. میں وہاں واشنگٹن پوسٹ کا ایک نمائندہ آیا کشمیر میں گیا تو وہ انٹرویو لے رہا تھا. اس نے فوراً کہا کہ بھئی سب سے پہلا سوال ہوتا ہے اسلامک ٹیررزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا یہ لفظ ہی صحیح نہیں ہے. کہ کیوں؟ میں نے کہا یہ ڈکشنری سے نکال دیجئے آپ اس کو. کیوں کہ یہ ورڈ صحیح نہیں ترکیب. کیوں کہ میں نے کہا اسلام کہتے ہیں پیس کو، تو ٹیررزم آف پیس. میں نے کہا اسلام کا تو بنیادی اصول ہے، اسلام کا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ انہو قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس. دفعہ ہے کسی نے خون ناک کیا. عین جنگ کے موقع پر جو ہے ان بچوں پر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، یہ حکم دیا گیا ہے، اصول ہے. عورتوں کو نہیں ماریں گے، بوڑھوں کو نہیں ماریں گے، فصلیں نہیں کاٹیں گے، جانوروں کو نہیں ماریں گے. یہ اصول ہے جہاد کے جو بتائے گئے ہیں. تو مسلمان تو ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام جس نے پڑھا ہے. میں نے کہا کہ ایک بات یہ، اس زمانے میں بش پرائم منسٹر تھے امریکہ کے. میں نے کہا کہ دیکھیے ایک بات میں آپ سے، آپ کے اخبار کے، واشنگٹن پوسٹ چونکہ بڑا اہم اخبار ہے اس لیے آپ کے حوالے سے میں امریکہ اور دنیا کے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان کوئی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو نام آتے ہیں مسلمانوں کے، اسلام اپنے ماننے والوں سے بزدلی کو نکالتا ہے اور شوق شہادت پیدا کرتا ہے، موت کا شوق پیدا کرتا ہے. اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ وہ تنظیمیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے اور اسلام کو شر سمجھ رہی ہیں، مسلمانوں کو استعمال کر لیتی ہیں اور ان کو اسلام کے اصول جہاد معلوم نہیں. اس لیے میری آپ کے واسطے سے بش امریکہ کی حکومت سے اپیل ہے کہ جہاد کی آیتوں کے پڑھنے اور ان پر تذکرہ کرنے کی پابندی کے بجائے امریکہ اگر یہ چاہتا ہے، مسلمان دہشت گرد تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر امریکہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا نام دہشت گردی میں نہ آئے، امریکہ سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ امریکہ اپنی خرچ سے اسلامی جہاد کے اصول اور قوانین اور جہاد کی آیتوں کے دروس شروع کرے. سبحان اللہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے. جی ہاں، یہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں اقدام کی ضرورت ہے، ہمیں آفینس کی ضرورت ہے. یہی بات ہے، ہمیں بھیجا ہی گیا ہے اس کام کے لیے، دینے کے لیے. میں نے ایک شعر، بہت ہمارے ایک عزیز کا شعر تھا، وہ بچپن میں محفوظ کیا اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. فقیر کا بچہ تھا، اس نے سوچا کب تک بھیک مانگتا رہوں گا میں، ذلیل ہو گیا ہوں. پیالہ تو الٹ گیا، تخت بن گیا. اب دوں گا میں لوں گا نہیں. بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا، مدت بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی ہے. اگر ہم اس فقیری کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس پیالے کو پلٹنا ہوگا. واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو داعش بنا کر، جو اللہ نے ہمارا ڈیزگنیشن، عہدہ و منصب طے کیا ہے، اس پر کھڑا کرنا ہوگا ملت کو. اس کے لیے ہم لوگ آواز لگا رہے ہیں، اللہ کی شکر ہے، اور چراغ سے چراغ جلتے جا رہے ہیں. اور دنیا میں الحمدللہ ہر مکان کی آواز ہمارے دنیا میں پھیل رہی ہے. اچھا، ہندوستان کے تناظر میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ اللہ کہو یا رام کہو، نام ایک ہے، پیالے الگ الگ ہیں مگر جام ایک ہے. اس کے ماننے والے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی وحدت ادیاں. تو اس سلسلے میں مختصر سا روشنی ڈالیں. اصل میں دین تو ایک ہی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. وحدت دین یہ اصل میں، یہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی ایک دین شروع، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو یہ ہے، اسلام ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. شیطان اسی واسطے سے کہ راستے انیک ہیں منزل ایک ہے، یہ کہتا ہے. اور ہمارے بعض، اس میں مسلمانوں میں بھی بعض ایسے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ طریقے ہو سکتے ہیں، کئی طریقے وہاں تک پہنچنے کے. یہ بھی طریقہ دعوت کا ہے، یہ بھی طریقہ دعوت کا ہے، یہ بھی طریقہ دعوت کا ہے. دعوت کے اصل کو چھوڑ کر یہ اس میں بھی یہی بگڑا ہے. ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ایک ہے، قرآن ایک ہے. وہی طریقہ ہمیں پیش کرنا چاہیے، وہی شروع سے ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. اسی کو الحمدللہ دعوت بالقرآن جب پیش کی جاتی ہے تو وحدت ادیان خود بخود رد ہو جاتا ہے. بس. اچھا، آخر میں بس میں یہ چاہوں گا کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، خاص طور سے جو ہندوستان میں یا اس کے باہر بھی غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے، مجھے جو ایک بات کہنی ہے آپ سے اور پوری مسلمانوں سے،
24 گھنٹے میں پوری دنیا میں 1,54,000 لوگ مرتے ہیں. 1,54,000. ان 1,54,000 میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں. ہر سیکنڈ میں 2. ماہر لسانیات کہتے ہیں ایک جملہ 7 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اتنی دیر میں نے ایک بات کہی، اتنی دیر میں 15 لوگ ہمارے شیخ جل گئے، وہ دوزخ میں چلے گئے جن کا کوئی علاج نہیں، اور وہ کوئی غیر نہیں ہے. قرآن نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. تو ماں جائے باپ جائے حقیقی خونی رشتے کے بہن بھائی ہیں ہمارے، اور ہمارے نبی کے امتی ہیں. ہمارے صلی اللہ کے اللہ کافۃ للناس بشیر، اور ہمارے رب کے بندے ہیں. وہ 3 قریب ترین رشتے ہیں. اور ان 1,24,000 کل سے آج تک مرنے والے لوگوں کے کسی کے خواب میں بھی کسی مسلمان نے دعوت نہیں تھی. اللہ ماشاءاللہ. نہیں، مرنے والوں میں کسی کو نہیں تھی. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. میں جی جی خواب میں بھی کسی کو نہیں معلوم. ہمارے یہاں ہندو ہیں 1/4 مدود پوری دنیا کے ہندو ہمارے یہاں ملک میں رہتے ہیں. ان میں سے جو لمبی عمروں میں مرتے ہیں نا، تو وہ 13 اور 10ویں پر شادی کی طرح تقریب ہوتی ہے، باجے بجتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں. میرے پاس ایک خط رکھا ہوا ہے، 2 خط ہیں. وہ ہمارے والد کے جاننے والے تھے لالا وشمبر پرساد جی. ان کے پوتے کا خط ہے کہ میرے دادا سورگی ہے، ہندو مذہب پر مرے، شرک پر، دوزخ میں گئے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں سورگی یعنی جنتی. میرے دادا سورگی لالا وشمبر پرساد جی کا 85 سال کی آیو میں دیہانت ہو کر سورگ واس ہو گیا ہے. دادا جی دھرم پر لمبے سمے تک جیتے. اس اپلکش میں سماروہ کا آیوجن کیا گیا. سادر بھوج پر آپ بھی آمنتر، یعنی وہ سمجھ رہے جنت میں چلے گئے بیچارے. اور ہمیں سب معلوم ہے کتا اگر سامنے آگ میں اس کا پاؤں جل جائے تو ہماری ہائے نکل جائے. ہمارے سامنے آڑتیاں جا رہی ہیں اور لوگ روزانہ جل رہے ہیں اور ہم اپنے خیال میں مست رہے ہیں. یہ کیسی انسانیت کے بھی خلاف ہے. چاہے کہ ہم اس نبی کا امتی اپنے آپ کو کہیں جس کو 128 آیتوں میں قرآن نے آپ کے درد کو، آپ کے سوز کو محفوظ کیا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں. تو ہمیں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، مسلسل لوگ جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم پہنچاتے. ہم نے نہیں پہنچایا تو گویا ہم جلانے والے ہیں انہیں. ہم انہیں ظالم، اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اتنا بڑا حق ان کا مارا ہے. تو ہمیں ان پر ترس کھانا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. اس درد مندی اور سوچ کے ساتھ ان تک بات پہنچانے کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ میری درخواست. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا اور یہ قیمتی باتیں بتائی. اللہ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت زمانے سے مجھے مامی کے کا تعارف تھا، اس زمانے سے اشتیاق تھا. تو ماں میں آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ کسی طرح بھی وہاں حاضری ہو جائے. بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور اپنے ناظرین کے بھی کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہم پوری ٹیم کا کہ جو کیمرے کے پیچھے اور اس پورے پروگرام کے پیچھے کام کرتی ہے اس کے بھی شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.